اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے، رمضان آتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی آوازیں گونجتی ہیں، لیکن افسوس بہت سے لوگ رمضان گزارنے کے بعد بھی خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ سوچیں، روزہ بھی رکھا، تراویح بھی پڑھی، لیکن نتیجہ صفر۔ آج کی ویڈیو میں ہم وہ 5 خطرناک کام جانیں گے جو اگر اس رمضان بھی ہم نے نہ چھوڑے تو سمجھ لیجئے ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ صرف آخرت کی بربادی نہیں، یہ گھروں کی بربادی ہے، رشتوں کی بربادی ہے، ایمان کی بربادی ہے، اولاد کی بربادی ہے۔ پہلا کام، نماز میں کوتاہی کرنا۔ رمضان صرف روزے کا نام نہیں، رمضان اصل میں نماز کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے لیکن فجر سو کر گزار دے، ظہر قضا کرے، عصر چھوڑ دے، مغرب میں تاخیر کرے، عشاء اور تراویح چھوڑ دے، تو وہ رمضان کی روح سے محروم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ گناہوں سے کیسے بچے گا؟ گھر برباد کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ گھروں میں نماز نہیں ہوتی۔ دوسرا کام، جھوٹ، غیبت اور زبان کے گناہ۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، روزہ آنکھ، کان بلکہ زبان کا بھی ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص برے کام، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ غیبت گھر برباد کر دیتی ہے، چغلی رشتے توڑ دیتی ہے، جھوٹ اعتماد ختم کر دیتا ہے۔ رمضان میں اگر زبان قابو میں نہ آئی تو سمجھ لیں دل بھی سیاہ ہو چکا ہے۔ تیسرا کام، موبائل، ڈرامے اور فحاشی میں وقت ضائع کرنا۔ آج کا سب سے بڑا فتنہ موبائل۔ رمضان میں قرآن کی جگہ یوٹیوب، ٹک ٹاک، ڈرامے اور گانے، فحش مناظر دیکھنا روزے کی روح کو ختم کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آنکھوں کو نیچا رکھو۔ اگر رمضان میں بھی آنکھیں پاک نہ ہوئیں تو پھر کب ہوں گی؟ چوتھا کام، والدین اور بیوی بچوں کے حقوق ادا نہ کرنا۔ کتنے ہی لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، بیوی پر ظلم کرتے ہیں، بچوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ رمضان میں اگر اخلاق نہ بدلا تو پھر روزے کا کیا فائدہ؟ پانچواں کام، توبہ نہ کرنا اور گناہوں پر اصرار۔ رمضان مغفرت کا مہینہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان پایا لیکن ہلاک ہو گیا اور بخشا نہ گیا۔ سوچیں، اگر رمضان آیا اور ہم لوگ ویسے ہی کے ویسے ہی رہے، نہ توبہ، نہ آنسو، نہ دل کی نرمی، تو پھر ہم کس انتظار میں ہیں؟ گھروں کی بربادی کیسے ہوتی ہے؟ نماز چھوڑنے سے برکت ختم، غیبت سے رشتے ٹوٹتے ہیں، فحاشی سے غیرت ختم، بد اخلاقی سے سکون ختم، توبہ نہ کرنے سے عذاب قریب۔ ناظرین، یہ رمضان آخری بھی ہو سکتا ہے۔ ہم لوگوں کو نہیں معلوم اگلا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں۔ قبر میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، وہاں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، وہاں توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آج موقع ہے، آج بدل جائیں، آج فیصلہ کر لیں۔ نماز پکی، زبان محفوظ، آنکھ پاک، گھر والوں کے حقوق ادا کرنا، سچے دل سے توبہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان آپ کی زندگی بدل دے تو ابھی نیت کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی گھر بچ جائے، کسی اور کی آخرت سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی نیت عطا